امریکی طیارے میں جنرل قاسم سلیمانی کے قاتل ہلاک ہوئے۔ روسی انٹیلیجنس طیارے میں امریکی CIA کا کمانڈر مائیکل ڈی آندرے موجود تھا۔ روسی انٹیلیجنس کی جانب سے بتایا گیا ہے امریکہ کا تمام ساز و سامان موبائل کمانڈ سینٹر طالبان کے ہاتھ میں ہے۔ روسی انٹیلیجنس کی جانب سے یہ بتایا گیا۔ بات کر لیتے ہیں سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسن سمیع ابراہیم صاحب سے۔ سمیع صاحب کیا کہیں گے اس معاملے پر؟ دیکھیں یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، بڑا سیریس ہے، اس لیے کہ جس وقت قاسم سلیمانی کی ایلیمینیشن ہوئی تھی تو یہ ایران نے اعلان کیا تھا کہ امریکی ایسٹس اور خاص طور پر جو ان کے فوج سے ریلیٹڈ جو ان کے پرسنل ہیں یا جو سامان ہے وہ ایران کا ٹارگٹ ہوگا۔ اور یہ غزنی جو جگہ ہے یہ ایران اور افغانستان کا بارڈر ایریا ہے، تو جس وقت یہ واقعہ ہوا تبھی یہ خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ شاید کوئی ایسا گروپ جو ایران کی سپورٹ کے ساتھ وہاں پر ایکٹیو ہے انہوں نے اس پہ حملہ کیا، کیونکہ یہ جو جہاز تھا اس میں امریکی سوار تھے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے یہ انکنفرم رپورٹس ہیں کہ اس میں CIA کا چیف بھی تھا وہاں پر، اور یہ وہ شخص ہے جس نے قاسم سلیمانی کو ایلیمینیٹ کرنے کی پلاننگ میں حصہ لیا تھا۔ تو یہ بہت بڑا یہ واقعہ ہے۔ ابھی تک امریکنز نے یہ تو تسلیم کیا ہے کہ جہاز ان کا گرا ہے اور اینیمی فائر سے گرا ہے، لیکن کون اس کا رسپانسبل ہے اس کے حوالے سے ابھی انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے، جب یوکرین کا جہاز گرا تو چند گھنٹوں میں امریکنز آ گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ سیٹلائٹ امیجز بتا رہے ہیں کہ وہ ایرانی میزائل سے گرا۔ اب ان کا اپنا جہاز جس میں ان کے اپنے اتنے اہم عہدیداران تھے، ان کا جو وہ جہاز جو گرا ہے اس کے حوالے سے ابھی تک امریکہ نے کچھ نہیں کہا۔ بہرحال یہ بہت بڑا اس کا امپیکٹ ہوگا، اس لیے کہ بظاہر اس کی جو رسپانسبلٹی ہے طالبان کے پاس جا رہی ہے، اور پیس پروسیس جو ہے وہ بالکل اپنے فائنل سٹیجز میں تھا۔ ماضی میں بھی کیمپ ڈیوڈ میں معاہدہ ہونے والا تھا، لیکن ایک بلاسٹ کے نتیجے میں وہ سارا پروسیس ختم ہوا تھا۔ تو ناؤ ابھی ہم یہ اب انفولڈ جیسے یہ چیزیں ہوں گی، لیکن یہ بالکل ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا ایونٹ ہے اور اس کے آنے والے دنوں میں بہت بڑی امپلیکیشنز ہوں گی اس خطے میں، کیونکہ اگر وہ CIA کے لوگ اور اتنے اہم لوگ اس جہاز میں تھے تو پھر ڈیفینیٹلی ریٹیلیشن کا بھی خطرہ رہے گا۔ سمیع صاحب معاملہ پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اب امریکہ اس پر کیا موقف اپنائے گا؟ دیکھیں ابھی تک تو امریکہ بہت کاشس پلے کر رہا ہے۔ جب یہ واقعہ ہوا تو پینٹاگون کے ایک آفیسر نے یہ کہا، ایک افسر نے ان کے، کہ یہ اینیمی فائر سے گرا ہے۔ یہ آج اب سے کچھ 12-14 گھنٹے پہلے کی بات ہے۔ یہ میڈیا میں امریکن میڈیا میں رپورٹ ہوا، لیکن پھر اس کے بعد پینٹاگون نے اپنا سٹینس چینج کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ کس فائر سے یہ جہاز گرا ہے، تو اپنی پوزیشن انہوں نے تھوڑی سی چینج کی ہے، کیونکہ ان کو بھی اندازہ ہے کہ اس وقت افغان پیس پروسیس بھی ہے، اور پھر ایک اور سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے وہاں پر۔ جو افغان حکام ہے وہ انڈیا سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی فوج کو افغانستان میں ڈپلوائے کر دیں۔ اب ایک طرف تو فورن آکوپیشن کے خلاف وہاں پر کارروائی ہو رہی ہے، طالبان سے مذاکرات کے بعد جو امریکی فوج ہے یہ اتحادی فوج باہر جا رہی ہے، اور دوسری طرف اشرف غنی کے جو ایڈز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی فوج وہاں پہ آ جائے۔ تو کچھ طاقتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں جو سچویشن کو بہت کمپلیکیٹ کر رہی ہیں، اور یہ آنے والے چند دنوں میں ساری صورتحال، لیکن یہ جو جہاز کا گرنا ہے اور اس میں یہ اطلاع کہ CIA کے افسران اس میں موجود تھے، اس کے امپلیکیشنز بہت زیادہ ہونے کا خدشہ ہے۔ سمیع صاحب اب آپ کو افغان امن عمل متاثر ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں ابھی تو بہت ارلی ہوگا یہ کہنا کہ اس سے وہ متاثر ہوگا، لیکن اس کے اثرات ضرور گریں گے، کیونکہ امریکنز ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ سیز فائر ہونا چاہیے، معاہدے سے پہلے سیز فائر ہونا چاہیے، اور امریکہ نے اس حوالے سے افغانستان میں جو طالبان ہیں انہوں نے کچھ آمادگی کا بھی اظہار کیا تھا۔ پاکستان کی بڑی یہ کوشش ہے کہ کہیں سے کسی طریقے سے یہ سیز، مشکلات بھی اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جس طرح سے یہ چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ کہیں افغان پیس پروسیس پھر دوبارہ اپنے انجام پر پہنچنے سے پہلے ڈی ریل نہ ہو جائے۔ سمیع صاحب جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان نے کہا ہے بھارت سے کہ وہ اپنی فوجیں جو ہیں وہ ڈپلوائے کر دے افغانستان میں، اس پر پاکستان کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ کوئی باقاعدہ طور پر ابھی افغان حکومت نے ریکویسٹ نہیں کی، لیکن ان کی جو ایڈز ہیں وہ دلی اور یہ میڈیا نے رپورٹ کیا ہے، اور انڈیا میں اس وقت یہ بحث ہو رہی ہے کہ کیا انڈین فوج کو افغانستان میں ڈپلوائے کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے انڈین جو ہے وہ خوف زدہ ہیں، کیونکہ جو وہاں پہ ٹرین ہے، جو وہاں پر سینٹیمنٹ ہے، اس کے بعد انڈین فورس جو ہے وہ بری طرح ایکسپوز ہوگی، اور اس سے پہلے بھی انڈیا جو ہے ماضی میں روس کے ساتھ بھیج چکا ہے، اور وہاں پر پھر جو بینڈ انڈیا کی بجی تھی، تو اس کے بعد انڈیا کے اندر ابھی اس بات پہ کوئی کنسنسس نہیں ہے۔ انڈیا ڈر رہا ہے
اپنی فوج کو بھیجنے کے لیے، لیکن کچھ قوتیں، کچھ طاقتیں، کچھ لوگ جو پرو انڈینز ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ وہاں پر فوج کو لے کے آئیں۔ میری جن پاکستانی ایکسپرٹ سے بات ہوئی ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک بڑی سنگین غلطی ہوگی انڈیا کی اگر وہ افغانستان میں اپنی افواج بھیجتے ہیں، کیونکہ وہاں پر جو سینٹیمنٹ ہے، جس طرح مجاہدین، جس طرح طالبان ایکٹیو ہیں، تو پھر انڈین فوج ایک بہت بڑا ان کے لیے ٹارگٹ ہوگی اور اس سے کوئی افغانستان کا امن حاصل نہیں ہوگا، اس سے مزید پیچیدگی ہوگی اور اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا اور خطے میں مزید جو پراکسی وارز اور جنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ سمیع صاحب، آپ نے پراکسی وار کی بات کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس تمام تر صورتحال میں روس کا اور چین کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے یا کیا موقف اپنایا جا سکتا ہے چین اور روس کی جانب سے؟ دیکھیں، چائنا جو ہے وہ ایک سٹیک ہولڈر ہے، طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہیں ان کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ بھی کیا ہے، بیجنگ میں بھی یہ ہوئے، وہ مجاہدین کی طاقت سے پوری طرح باخبر ہے، افغان گروپس کی طاقت سے پوری طرح باخبر ہے، وہ بھی اس میں ایک سٹیک ہولڈر ہے امن کرانے کے لیے، کیونکہ اگر افغانستان میں امن ہوتا ہے اور پھر وہ گیس پائپ لائن جو آتی ہے سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے پاکستان اور انڈیا جاتی ہے تو اس سے پورے خطے میں سب کو فائدہ ہوگا، تجارت ہوگی اور رشین کمپنیز کو، چائنیز کمپنیز کو بہت زیادہ بزنس کرنے کا موقع ملے گا۔ تو وہ امن تو چاہتے ہیں لیکن وہ اس جنگ میں کوئی باقاعدہ حصہ اس طرح سے، یعنی امریکہ کے ساتھ وہ نہیں ہوں گے۔ طالبان کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ دیکھ چکے ہیں کہ وہاں پر جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس میں جو مجاہدین کے گروپ ہیں، جو طالبان کے گروپ ہیں، جو پشتون گروپس ہیں، ان کے خلاف لڑنا آسان نہیں ہے۔ سمیع صاحب، گیس پائپ لائن منصوبے کے حوالے سے آپ نے بات کی تو اس میں تو ایران بھی شامل تھا۔ اب اگر گیس پائپ لائن منصوبے کو جو ہے وہ کنٹینیو کیا جاتا ہے تو پھر ایران کے اوپر تو پابندیاں لگ جائیں گی، تو پھر پاکستان کا کیا موقف ہوگا؟ نہیں دیکھیں، وہ پابندیاں تو لگی ہوئی ہیں، سینکشنز تو لگائی ہوئی ہیں، لیکن انڈیا کو امریکہ نے ویور بھی دیا ہے، ترکی کو بھی ویور دیا ہوا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر جو ممالک سٹرونگ ہیں، پاکستان بھی ایک سٹرونگ ملک ہے۔ ابھی آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایلز نے اور امریکہ نے یہ کہا کہ سی پیک سے پاکستان قرضے میں ڈوب جائے گا، لیکن جب عمران خان نے اس کو نان سینس کہا تو اب ایلس ویلس نے اپنا جو بیان ہے اس کو چینج کر لیا۔ انہوں نے کہا جی ہم سی پیک پر کوئی زیادہ بات نہیں کر رہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ امریکن کمپنیز کو بھی حصہ ملے۔ تو اگر آپ پہ تپڑ ہے، اگر آپ میں طاقت ہے، اگر آپ اپنی ریئلٹیز کے مطابق کوئی سٹینڈ لے سکتے ہیں تو بڑی طاقتیں بھی مجبور ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہاں پر تو پاکستان کی اپنی ایک جیو اسٹریٹجک اہمیت ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آگے چل کر ہم یہ دیکھیں گے فینامنا کہ پاکستان اپنی ریئلٹیز اور اپنی ترجیحات کے مطابق سب کچھ کرے گا۔ سمیع صاحب، اب یہ جو طیارہ گرا ہے اس کے گرنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں حالات کس سمت میں جا سکتے ہیں اور ایران کا کیا اگلا لاہ عمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ایران خاموش ہے، بڑا انٹیلیجنٹلی وہ خاموش ہے، اور جو اس وقت واقعہ ہوا ہے وہ اس میں امریکنز نے سفر کیا، ان کے لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں اور بظاہر کوئی ان کی طرف انگلی بھی نہیں اٹھ رہی اس وقت۔ تو ایران جو ہے وہ بڑی انٹیلیجنٹلی ساری صورتحال کو مانیٹر کر رہا ہے، لیکن جو بات یہ کہی جا رہی تھی کہ اگر ایران کے ساتھ امریکہ نے جنگ شروع کی تو یہ افغانستان سے زیادہ سخت ہوگی اور امریکہ اس میں الجھ جائے گا اور پھنس جائے گا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ کمپلیکیٹڈ ہے، اور ایرانینز ابھی تک بہت انٹیلیجنٹلی خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے سمیع صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اس خبر کا تجزیہ پیش کیا ہے۔ اہم ترین خبر ہم شیئر کر رہے ہیں ناظرین کے ساتھ کہ امریکی طیارے میں جنرل قاسم سلیمانی کے قاتل ہلاک ہوئے ہیں۔ روسی انٹیلیجنس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے طیارے میں امریکی CIA کا کمانڈر مائیکل ڈی آندریا موجود تھا۔ روسی انٹیلیجنس نے مزید کہا ہے کہ امریکہ کا تمام ساز و سامان، موبائل کمانڈ سینٹر طالبان کے ہاتھ میں ہے۔